سورہ مومن آیت نمبر 45۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم آیت نمبر 28 سے سورہ مومن کی ہم ایک رجل مومن، ایک مرد مومن کا ہم واقعہ پڑھ رہے تھے قرآن کی آیتوں سے، کہ وہ فرعون کی قوم سے تھا، اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، لیکن جب اس پر بات کھل گئی تو پھر اسے کوئی خوف نہیں رہا کہ اس کا کیا انجام ہوگا، فرعون اس کے ساتھ کیا کرے گا، اور اس نے بڑھ چڑھ کر تبلیغ کا کام کیا، حق بولا، اور اس حق جو بتانے میں خاص چیز جو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کی وہ یہ چیز تھی کہ اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کیا غلط بول رہے ہیں، پچھلی کتاب تمہارے پاس موجود ہے، دلیل تمہارے پاس موجود ہے، الہامی کتاب تمہارے پاس موجود ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو ہمارا جو ٹاپک پورا بن رہا تھا سورہ مومن کا آیت نمبر 4 سے، کہ اللہ کی آیتوں کے بارے میں کس طرح سے کوئی جھگڑے ڈال سکتا ہے۔ آیتیں پچھلے دور میں بھی تھیں، ہر دور میں اللہ نے الہامی کتاب کو ایگزسٹ رکھا۔ یہ ٹاپک ہمارا چل رہا تھا جو کہ آپ نے دوبارہ دیکھا، آیت نمبر 35 میں بھی آپ نے یہی بات دیکھی، آیت نمبر 4 میں بھی یہی بات دیکھی، آیت نمبر 35 میں بھی یہی بات دیکھی کہ الذین یجادلون فی آیات اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی باتوں میں، اللہ کی آیتوں میں جھگڑے ڈالتے ہیں، تو اللہ تو بہت ناراض ہے کہ ایک دلیل ہوتے ہوئے آپ آئیں بائیں شائیں کریں، اور ایمان والے کو بھی یہ بات بہت بری لگتی ہے۔ اب وہ تو آپ نے اور میں نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہمیں کتنی بری لگتی ہے، یا ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ جناب ادھر قرآن میں کچھ اور لکھا ہے اور نبیوں پر جھوٹی روایت اور حدیثیں پیش کر کے کہتے ہیں کہ ہاں انبیاء کرام نے پھر یوں ترمیم کر دی تھی۔ یعنی کون ہے جو اپنا محاسبہ کرے کہ کسے گرا نہیں گزرتا اور بہت برا نہیں لگتا کہ وہ اللہ کی آیتیں ہوتے ہوئے کوئی اور باتیں کرتا ہو، اور خاص کر کے کانٹرڈکٹ ہو جائے آیت کے درمیان، اور نمبر 2 ایکسپینڈ کر دے بات کو۔ دونوں طرح سے اسلام نے بالکل اس پر ممانعت کی ہے، کسی کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ نہ اس دین کو ایکسپینڈ کرے اور نہ ہی اس دین میں آیتیں آتے ہوئے اس قرآن میں بندہ کوئی اور بات کر جائے اور حوالہ برانڈ کے نام سے پیش کر دے، جو کہ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، بہت ہی، کہ ہمارے لیے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم ہے، کہ نبی بہترین اولین درجہ رکھتے ہیں تمہاری اپنی ذات سے بھی زیادہ۔ تو لوگوں نے اللہ کے نبی کا نام استعمال کیا، اور سورہ مومن پوری اس ٹاپک کے گرد گھوم رہی ہے کہ اللہ کی آیتیں ہوتے ہوئے تم دوسری بات کیسے کر جاتے ہو، کیونکہ خود نبی کا یہ طریقہ نہیں ہوتا تھا۔ اور پھر ہم نے آپ سے کہا کہ ہم مرد مومن کا قصہ پڑھ رہے تھے، جس سے ہمیں بڑی انسپریشن ملی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کون بول سکتا ہے، اور پچھلی کتاب کی تصدیق کے ساتھ ہر بات ہوتی ہے تو ہم اپنے اس کمپلیکس سے بھی نکل جائیں کہ جی یہودی عیسائیوں کے پاس جو دین ہے وہ بہت بہترین ہے اور ہمارا دین بڑا کنزرویٹو ہے۔ تو ہمیں یہ بات کو بار بار سمجھ لینا چاہیے کہ یہودی عیسائی مشرکین مکہ یہ سب لوگ اللہ ہی کی کتاب سے بلانگ کرتے تھے، لیکن ہماری طرح ڈائریکٹ پڑھنا انہوں نے بھی چھوڑ دیا، اور ہماری طرح ان کے پاس بھی ایکسٹرا کی اتنی بکس ہو گئیں دین کے نام پر کہ جس سے انہوں نے بھی اپنی مدر بک کو خود سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ تو جناب ادھر اینڈ ہوا تھا، ہم نے آیت نمبر 44 میں اس مرد مومن کے بارے میں یہ بات پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے اسے بچا لیا برائیوں سے جو لوگوں نے اس کے خلاف چلی، اور گھیر لیا گیا فرعون والوں کو برے عذاب کے ساتھ۔ یہاں تک ہم نے بات پڑھ لی تھی۔ اب فرعون کا حشر کیا ہوگا اور اس کا اب انجام
کیا بتایا جا رہا ہے جس میں ہم کو برزخ کی زندگی کا ٹاپک ہاتھ میں آ گیا، جو کہ ہمارے ہاں وہ بھی بڑا گھمبیر ہے۔ کچھ لوگوں کا تو خیال ہے برزخ کا، ایکچولی برزخ کا معنی یہ ہے کہ ہماری زندگی کے بعد جو ہماری اس دنیا میں موت آتی ہے وہ، اور جب ہم قیامت میں اٹھائے جائیں گے وہ، یہ دونوں کے درمیان کی زندگی کو برزخ کہتے ہیں۔ اور برزخ ایکچولی ایک پردے کا، ایک آڑ کا نام ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ مومنون میں، اس وقت آپ پڑھ رہے ہیں سورہ مومن، سورہ مومنون میں آپ کو آیت ملے گی کہ زندہ اور مردہ کے درمیان اٹھائے جانے والے دن تک ایک آڑ ہے۔ کیا پڑھیں گے آپ؟ کہ زندہ اور مردہ کے درمیان اٹھائے جانے والے دن تک آڑ ہے، تو نہ ہی کوئی بدرو آ سکتی ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ ایک تو ہم نے پوری طرح سے یہی مان لیا کہ جناب ہم تو کافر ہیں نہیں، اہل کتاب اور مشرکین مکہ ہی کافر ہیں، جبکہ اللہ کی کتاب بتاتی ہے ہر وہ شخص کافر ہے جو اپنی الہامی کتاب سے ہٹ کر چلتا ہو، کسی بھی ڈائمنشن سے، چاہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو، اگر وہ اللہ کی کتاب سے ہٹ کر بات کرتا ہے، چلتا ہے، عمل اس کے ہٹ کر ہیں، تو وہ کفر کرتا ہے، اور کفر کرنے والے کو کافر کہا جاتا ہے۔ تو جناب بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم برزخ کی زندگی پڑھ رہے تھے، جس میں ہمیں ایک تو یہ پوائنٹ پتا چلا کہ نہ کوئی جمعرات کو روح آ سکتی ہے، اور نہ ہی کوئی ادھر ادھر بھٹک پھٹک سکتی ہے، نہ بدروح ہے اور نہ ہی مومن روح ہے۔ زندہ اور مردہ کے درمیان اٹھائے جانے والے دن تک ایک آڑ ہے۔ اس میں جہاں برزخ کی زندگی کا تعلق ہے، وہاں پر ہمیں ایک اور بھی پوائنٹ مل جاتا ہے، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے، لیکن اس وقت آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ کچھ لوگوں کی روحیں جو کہ کچھ عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ جب دفنا کے جاتا ہے بندہ مردے کو قبر میں، تو جی مردہ اٹھ کر 4 سوالوں کے جواب دیتا ہے۔ زیادہ تر مسلمانوں کے علماؤں کی، اکثریت کی، بہتوں کی، جو میرے نزدیک میں نے دیکھا، یہی رائے ہے کہ مردے کو دفناؤ، تو پھر جب دفنا کے جاؤ گے تو پھر وہ کھڑا ہو کر جواب دے گا، تو مجھے قرآن سے وہ بھی نظر نہیں آتا۔ اور کچھ لوگوں کا خیال ہے برزخ کی کوئی زندگی ہی نہیں ہے، کہ جی جب موت آ گئی تو اسے سلا دیا جائے گا اور قیامت کے دن اٹھا دیا جائے گا، مجھے وہ بھی نظر نہیں آتا۔ مجھے درمیان کی زندگی نظر آتی ہے قرآن سے۔ اب یہ تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے نا کہ آپ بھی قرآن سے دیکھیں، لیکن اگر 100 بات کی ایک بات کہ اگر ہم سارے ٹاپک کو کنکلیوڈ کر کر ایک پر مرج کر دیں تو قیامت کے دن تو اٹھ کر جواب دہی ہے ہی ہے، تو ڈرنا تو چاہیے اپنی جگہ، چاہے آپ کو درمیان کی زندگی میں ایک ٹارچر سے گزرنا ہے برے لوگوں کو، چاہے کہ اچھے لوگوں کو بہت خوشیوں سے گزرنا ہے اس درمیان کی زندگی میں۔ اس درمیان کی زندگی کا اگر ہم جھگڑا نہ بھی ڈالیں تو قیامت کے دن تو ہر شخص اپنے اپنے اعمال کے ساتھ اٹھے گا۔ لیکن ہم نے سورہ یاسین بھی جب پڑھائی، تب بھی آپ تھوڑا سا اگر جس کو برزخ کی زندگی کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکشن سننی ہو، سمجھنی ہو، تو وہ وہاں پر بھی رجوع کر سکتا ہے سورہ یاسین میں انشاءاللہ اگر ہو سکا تو آپ کو وہ کلپ بھی سینڈ کر دوں گی۔ لیکن آج کی بھی آیت میں ہمیں وہی برزخ کی زندگی نظر آ رہی ہے جو کہ آج کل کچھ جو اسکالرز ہیں جن کی رائے تھوڑی ڈیفرنٹ ہے، ان کی یہ رائے ہے کہ بڑے بڑے کرمنلز کو تو درمیان کی زندگی میں ٹارچر ملے گا، اور بڑے بڑے نیک لوگوں کو بھی درمیان کی زندگی میں ریوارڈز ملیں گے۔ لیکن چھوٹوں کے بارے میں ان کی رائے ہے کہ ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ قیامت کے دن اٹھیں گے۔ میری رائے ادھر بھی ان سے مختلف ہے، کیونکہ آج کی آیت میں بڑے اور چھوٹے سب نظر آ گئے کہ سب بڑے اور چھوٹے مجرم اور بڑے اور چھوٹے نیک انسان جو مر جائیں گے، تو سب کے ساتھ درمیان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ تو ہوگا، مجھے نظر آتا ہے۔ تو جناب آج کی آیت دیکھیے،
اور ہو سکے تو آپ کا فیڈ بیک بھی اگر مجھے مل جائے تو ہم سب کی اصلاح ہو جائے، ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو جائے، اور اللہ کرے کہ ہم کنسیپشنل وائز اس قرآن کو بہت کرسٹل کلیئر ہم جان سکیں۔ اور آئیے اب ہم اس پر ڈسکس کرتے ہیں کہ آج ہمارا خاص ٹاپک ہے پھر سے برزخ کی زندگی کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس مرد مومن کو بچا لیا اور فرعون کو بدترین عذاب نے گھیر لیا۔ انہار، اب جو ادھر آ رہا ہے کہ النار یعرضون علیہا، آگ ہوگی، یہ آگ ہے جو پیش کیا جائے گا، علیہا اس آگ پر، اس فرعون کو، غدوًا و عشیّا، صبح بھی پیش کیا جاتا ہے اور شام بھی اس آگ پر اسے پیش کیا جاتا ہے، اس فرعون کو۔ بڑے کرمنل میں فرعون کا نام آ گیا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو ادخلوا آل فرعون، تو کہہ دیا جائے گا کہ داخل کر دو آل فرعون کو اشد العذاب، سخت عذاب میں۔ تو اب آپ اگر غور کریں تو یہاں پر آگ میں پیش کیا جائے گا، یعرضون، واو نون آ گیا، جمع کا صیغہ آ گیا، جمع کے صیغے میں آگے آ گیا کہ ادخلو، داخل کر دو ان تمام لوگوں کو، آل فرعون کو۔ تو اب دیکھیں، آل چھوٹوں کو کہتے ہیں، یعنی اگر آپ اولادیں بول دیں، ماننے والے بول دیں، فرعون کے ماننے والوں کو اور فرعون کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے صبح اور شام۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی، جس دن قیامت قائم ہوگی، تو پھر حکم ہوگا کہ داخل کر دو فرعون والوں کو، فرعون کی باتوں کو ماننے والوں کو سخت عذاب میں داخل کر دو۔ تو اس سے میرا جو کانسیپٹ ہے کہ قبر میں یہاں تو نہیں اٹھنا، وہ میرا کانسیپٹ ہے کہ جیسے ہی بندے کی روح نکلتی ہے، چاہے ہندو کی، چاہے اہل کتاب کی، چاہے ایئر کریش میں کوئی مر جائے، چاہے سمندر میں، چاہے کوئی بھیڑیا کھا جائے کسی کو، چاہے کوئی گٹر میں ساری زندگی رہ جائے، جس کی میت بھی نہ ملتی ہو، جس کی قبر بھی نہ ہوتی ہو، جسے جلا دیا جاتا ہو۔ تو یہ میں نے جو قرآن سے سمجھا کہ ایک وقت پر جب روح نکلتی ہے اور قرآن کہتا ہے کہ وفات دیتے ہیں ہمارے فرشتے انسان کو، تو نیک لوگوں کو سلام کہتے ہیں اور کہتے ہیں بڑے خوش قسمت رہے، اور پھر برے لوگوں کو کہتے ہیں نکال اپنی جان، برے لوگوں کو کہتے ہیں، برے لوگوں کو منہ پر اور پیٹھ پر مارا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ مرنے کے بعد، مرنے کے ساتھ بھی سم تھنگ ہیپن تو ہو رہا ہے۔ اسی طرح مرنے والا کہتا ہے روح نکالنے والے کو کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، میں صدقہ کر کر آ جاؤں۔ یہ ساری کنورزیشن ہمیں کچھ نہ کچھ مل رہی ہے جس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مر جائے تو ان کا تو بہت ہی خوبصورت مقام ہے کہ وہ اپنے آنے والوں کے لیے منتظر ہیں، بڑے خوش ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تمہیں نہیں پتا کہ اللہ کی راہ میں کتنی خوبصورت ہماری بعد والی زندگی اس وقت درمیان والی ہے، اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کون کون اللہ کی راہ میں مر کر آتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فریحین بما آتاہم، ان کو جو بیچ کی زندگی میں عطا ہو رہا ہے وہ بڑے خوش ہیں، اور انہیں اللہ کے پاس رزق بھی مل رہا ہے، عند ربہم یرزقون۔ پھر کہا جاتا ہے جو اللہ کی راہ میں مر جائے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کا کوئی شعور نہیں رکھتے ہو کہ مکے میں روحیں آتی ہیں اور مدینے میں روحیں آتی ہیں اور جمعرات کو روحیں آتی ہیں، کیونکہ جس کو آپ نے دفنا دیا وہ آپ اب سمجھدار تو ہیں کہ جسے آپ نے دفنا دیا تو گویا وہ میت ہو چکا ہے، لیکن اسے ایک آنر دیا جا رہا ہے کہ وہ عند ربہم یرزقون کھائے گا۔ وہ یرزقون یعنی پروویژنز، یعنی کھانا، یعنی پینا، یعنی خوشیاں، یعنی نعمتیں اسے ملیں گی، لیکن کہاں ملیں گی؟ عند ربہم، تمہارے رب کے پاس ملیں گی، ان کے رب کے پاس انہیں ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تک بتا دیا کہ وہ انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں،
لیکن تم ان کی زندگی کا کوئی شعور نہیں رکھتے ہو، اس لیے مجھ کو اور آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ میں اور آپ مردے کے بارے میں کوئی کتاب لکھ دیں قرآن سے ہٹ کر۔ قرآن تک جتنی باتیں بتائی گئی ہیں وہ ہمیں برزخ کا کانسیپٹ مل رہا ہے۔ تو دوبارہ ہم دیکھ لیں کہ جو دنیا کی قبر میں اٹھنے والا کانسیپٹ کم از کم میرے پاس نہیں ہے کہ 4 سوال ہوں گے، وہ تو آپ کی موت کے روح کے نکلتے ہی آپ کو بالکل کلیئر کر دیا جائے گا کہ آپ کون سی روح ہیں اور وہ کہاں جانے والی ہے۔ وہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب اللہ کے پاس ایک سونپے جانے کی جگہ ہے، برے برے لوگوں کے ساتھ اور اچھے اچھوں کے ساتھ، اور ایک ٹارچر کچھ مل رہا ہے درمیان کی زندگی میں اور ایک خوشیاں مل رہی ہیں درمیان کی زندگی میں۔ لیکن میں نے آپ سے اس سے پہلے بھی کہا کہ اگر ہم ساری باتوں کو کنکلیوڈ کر دیں تو اللہ کے گھر تو اٹھنا ہی پڑے گا، اور پھر وہاں برے کا حساب برا اور اچھوں کا حساب اچھا ہوگا۔ لیکن اگر کنسیپشنل وائز دیکھ لیں کہ جو آج کل کچھ علماء کہتے ہیں کہ جناب صرف بڑے بڑوں کا ہی درمیان کی زندگی میں حساب کتاب ہے، تو مجھے وہ بڑے بڑے صرف نظر نہیں آ رہے، مجھے ہر چھوٹے بڑے کے بارے میں لگتا ہے کہ سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہونا ہے، جس پر دوبارہ یہ آیت کو دیکھیے کہ النار یعرضون علیہا، آگ ہوگی جس پر وہ تمام لوگ پیش کیے جائیں گے، تمام یعرضون واو نون، وہ تمام لوگ پیش کیے جائیں گے، چھوٹے بھی بڑے بھی، فرعون کے ماننے والے، اس آگ پر غدوا وعشیا۔ یہ پتہ چلا ایک سسٹم آپ کو بتایا جا رہا ہے، صبح اور شام حاضری لگتی ہے، آگ پر پیش کیا جاتا ہے برے لوگوں کو مرنے کے بعد۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، ادخلوا آل فرعون، تب کہا جائے گا کہ داخل کر دو آل فرعون کو، فرعون کے ماننے والوں کو۔ اب صبح شام جو پیش کیا جاتا تھا، اب سخت عذاب میں انہیں داخل کر دو۔ اسی طرح کئی جگہ لوگ کہتے ہیں کہ جی لکھا ہوا ہے کہ انہیں داخل کر دو جنت میں، تو کیا جنت میں ابھی سے داخلہ ہو گیا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں آ رہی آیت کہ داخل کر دو ان کو جہنم میں، تو کہتے ہیں کہ کیا ابھی سے ہی داخلہ ہو گیا ہے؟ تو دیکھیں یہ آیت ہم کو محکم کے طور پر مل گئی، اور وہ تمام آیتیں متشابہ کہلائیں گی جس میں کہا جا رہا ہے ڈائریکٹ کہ داخل کر دو جنت میں، داخل کر دو جہنم میں۔ یہ ہمارے پاس محکم آیت آ گئی کہ صبح شام نیک لوگوں کو اچھائی پر پیش کیا جائے گا، وائس ورثہ اگر ہم لے لیں، برے لوگوں کو تو صبح شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن داخلہ قیامت کے دن ملے گا۔ اس بات پر ہمارا یہ آج کا ٹاپک اینڈ ہوتا ہے، اور پھر کیا ہوگا آگ میں، اور کیسے جاہل رہنے والے یا کم علم لوگ یا جنہوں نے اللہ کی کتاب خود نہیں پڑھی وہ کتنے پچھتائیں گے۔ یہ بڑا ہی انٹرسٹنگ اور بڑا ہی لیسن ہے ہمارے لیے ان آگے کی آیتوں میں۔ اللہ تعالی ہم سے ہماری برائیوں کو دور کر دے، اور اللہ تعالی ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، برزخ کی زندگی بھی اچھی ہو جائے، اور آخرت تو پھر یقیناً اچھی ہو جائے گی اگر ہم نے اللہ کو یاد رکھا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔